امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد رسول عشرہ مبشرہ کے بزم نشین امام عادل فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے تقریباً 40 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جرت پر فاروق کا لقب عطا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فاروق اعظم کو سید عرب و عجم، رحمت دو عالم، خاتم النبیین، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کریم سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی شان و شوکت اور ستوت کا آغاز ہوا، اور زمین و آسمان کے اہل حق شاداں و فرحاں تھے۔ جو اپنے مرشد کریم کی نگاہ لطف و کرم کا تارا تھا، اپنے آقا و مولا سے جس کی ادب و نیاز نے عشق کو نیا ذوق و جمال بخشا تھا۔ آپ فصیح و بلیغ خطیب تھے اور سخن فہمی کا عمدہ ذوق رکھنے کے ساتھ ساتھ شعراء عرب کے کلام پر تنقیدی نگاہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکیمانہ مقولے آج بھی عربی ادب کے جان ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کی فضیلت و برتری اور عظمت شان سے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ آپ مراد رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے سیدنا عمر والہانہ عقیدہ اور محبت رکھتے تھے، جس کے ان گنت واقعات تاریخ و کتب سیرت کے زینت ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں بہت سی سیاسی، انتظامی، معاشی، معاشرتی اور تمدنی اصلاحات ایجاد فرمائیں۔ ان کو اولیات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ بیت المال کا قیام، سن ہجری کا آغاز، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے، فوجی دفتر ترتیب دیے اور فوجی چھاونیاں قائم کی، مردم شماری کرائی، ملک کے پیمائش کا قاعدہ جاری کیا، دیگر ملکوں کے تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کی اجازت دی، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا، پرچہ نویس مقرر کیے، مسافروں کے لیے کنویں اور سرائے تعمیر کیے، ریاست کو باقاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا، نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر سب کا اجماع کیا، مسجد کے اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ہی اپنے ہی دور خلافت میں اس وقت کے سپر پاور روم اور ایران کو شکست فاش دی، اور یوں کیسر و کسریٰ کی شہنشاہیت کی تاریخ دور کا خاتمہ ہوا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 1000 سے زائد شہر مع ان کے مضافات اپنے حسن تدبر سے فتح کیے اور وہاں قرآن و سنت کا حقیقی نظام قائم کیا۔ آپ کی خلافت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی، جو کمالات رسول خدا کی تعلیم و تربیت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ میں پیدا کر دیے تھے۔ ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی اور احساس ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصی عظمت کا اعتراف اپنوں کے علاوہ غیر بھی کرنے پر مجبور ہیں۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر نے اسلامی حکمرانوں کا جو نمونہ پیش کیا، بڑے بڑے عالموں، مؤرخوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ہمیشہ اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دنیا کے حکمرانوں کے لیے لائق تقلید نمونہ قرار دیا۔ شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آرزو اور تمنا کے مطابق روضہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں اسودہ خاک ہوئے
اور یوں جس طرح زندگی میں حضور کی معیت حاصل تھی، بعد از شہادت بھی شافع محشر کی معیت حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کا روشن ترین اور درخشاں باپ ہیں۔ آپ کا نام نامی آج بھی جرت اور استقامت، حق گوئی اور بے باکی اور عدل و انصاف کا مہکتا استعارہ اور ضرب المثل بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔